اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 3 آف سورہ کہف۔ الحمدللہ پہلی 2 ایپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن مجید اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس سورہ کی امپورٹنس کیا ہے، اور پرٹیکولرلی اس سورہ کا فتنہ دجال سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے، اور خصوصاً جو پہلی 10 آیات ہیں، لاسٹ جو پارٹ ہے پارٹ 2، اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلی 10 آیات کا کیا تعلق ہے اس فتنے سے۔ تو انشاءاللہ آج ہم موو فارورڈ کریں گے، اور ساری آیات تو غالباً میں آپ کے سامنے نہ تلاوت کر سکوں، لیکن انشاءاللہ جو مین میسیج ہے آنے والی آیات کا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ آیات اسپیسیفکلی تلاوت بھی کروں گا۔ سو ہم شروع کرتے ہیں ورس نمبر 11 سے۔ اور دیکھیے کہ یہ صورت شروع کرنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رمضان میں اٹس ویری گڈ کہ کوئی ایک صورت کم از کم جو ہے وہ آپ ترجمے سے سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو ڈیٹیل میں بھی، اس کی تفسیر میں بھی جائیے گا، تو بہت انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ ہر جمعے اس کو پڑھنے کا کہا بھی گیا ہے، ہر جمعے کے جمعے۔ آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو وی کاسٹ اوور دیئر ایئرز ود ان دا کیو فار اے نمبر آف ایئرس۔ اب یہ جو آیات آ رہی ہیں تقریباً 22-21 آیات تک، یہ جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، کہ وہ غار میں گئے، غار میں جا کے اللہ نے انہیں سلایا 309 سال تک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تاکہ اللہ انہیں دکھا سکے اللہ تعالیٰ کے جو سائنز ہیں، اور یہ کہ اللہ دکھائے انہیں کہ ان میں سے کون سے والا فیکشن درست ہے۔ مراد یہ کہ آپس میں جب دونوں میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، ڈسکشن ہوئی، تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ تم تو 309 سال سوئے ہو اور ایوری تھنگ ہیز چینج، یعنی کتنی وہ اسٹرینج ان کے لیے فیلنگ ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ آپ جو ہے وہ سو جائیں، اور جب اٹھیں تو جس کمرے میں اٹھیں وہ آپ کا کمرہ ہی نہیں ہے، اور آپ کا گھر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور شہر پورا تبدیل ہوا ہے، لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ کے زمانے میں تھے، وہ بلڈنگز نہیں ہیں جو آپ کے زمانے میں تھی، وہ کرنسی نہیں ہے۔ تو یہ کتنی عجیب کیفیت ہوگی، کتنی عجیب فیلنگ ہوگی۔ تو بہرحال ان میں پھر یہ ایک ڈسکشن بھی ہوئی کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے نبی، ہم آپ کو ان کی جو کہانی ہے وہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بے شک وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں انکریز کیا، ہم نے اضافہ کیا ان کو ہدایت میں۔ یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، ہدایت میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا کوئی جیسچر دکھائے، کچھ کر کے دکھائے۔ اگر کچھ کرے گا نہیں تو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں نا، اصحاب کہف نے ایک قربانی بھی دی، ایک جیسچر بھی دکھایا، اللہ کو پہچانا، پھر اس کا اعلان بھی کیا اور اس پر ڈٹ گئے، اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے ان کا دل بھی مضبوط کیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارا سمجھنے کے لیے، سبحان اللہ، کہ اکثر لوگ ہم میں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور وہ جو ہے نا دین پر آ جائیں، لیکن کوئی ایفرٹس نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو شروع میں کچھ ایفرٹس ضرور کرنی ہوتی ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہدایت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں صحابہ کہف نے اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھایا، کسی نے تو ان کو دعویٰ کیا ہوگا نا، اور اس دعوت کو انہوں نے لیا، سنا، اور مواحد بنے۔ مواحد یعنی توحید کے بلیورز۔ تو اپرچونٹیز آپ کے ارد گرد بھی بہت ہیں، دروس چل رہے ہیں، قرآن کلاسز چل رہی ہیں، آج کل تو تراویح نائٹس اور ریفلیکشنز، اینڈ انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ ہے، یوٹیوب بھرا ہوا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جیسچر شو کریں اور اپنی کوئی چیز قربان کر کے دکھائیں کہ اللہ یہ حرام کام میں چھوڑتا ہوں آپ کی خوشنودی کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل کو استقامت بھی دے گا اور ہدایت میں انکریز بھی کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ پھر ہم نے ان کا دل مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، دل کی مضبوطی۔ فتنے کے دور میں دل کی مضبوطی اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور اسی لیے یہ اینٹی ڈوٹ ہے یہ فتنے کے دور میں سورہ کہف۔ اس میں وہ فریم ورک، وہ پالیسیز بتائی جا رہی ہیں جو بلیور نے اڈاپٹ کرنی ہے فتنے کے دور میں، جس کی وجہ سے اسے استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور کبھی بھی ہم دوسرے الہوں کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے یہ کام کیا لقد قلنا اذن شططا، تو یہ بہت ایکسیسو ٹرانسگریشن ہوگی ہمارے بیہاف پہ۔ اس کے بعد
ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ وہ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے الہ لے لیے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے، تو یہ کوئی کلیئر اتھارٹی کیوں نہیں لاتے ان الہوں کی؟ اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ کہ جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیا۔ اچھا یہ دیکھیں دجال جب آئے گا اور اس کا جو ٹائم ہوگا اس میں نا بڑے چھوٹے جیز ہوں گے، اسمال جی والے گاڈس، انکلوڈنگ مٹیریلزم، انکلوڈنگ فیشن، گلیمر اینڈ دی سیلیبریٹیز اینڈ آئیڈلز۔ آج آپ دیکھیں نا کہ لوگ فٹ بالرس کو گاڈ بنائے ہوئے، ان دا سینس کہ دے کاپی دیم ان ایوری سنگل تھنگ، یعنی ان دا ہیئر اسٹائل اینڈ ایوری سنگل تھنگ، اور اتنی اٹیچمنٹ ہے جیسے مائیکل جیکسن کو دیکھ کے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اس لیول کی ریورنس ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اس طرح سے جھکنا، یوں کرنا سیلیبریٹیز کے آگے، ہم اکثر آپ نے جیسچر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، ان کے فینس کس طرح ان سے مل رہے ہیں۔ دیر آر سو مینی اسمال جیز۔ تو اسی طرح مٹیریلزم، پیسہ مادہ پرستی، یہ اتنا بڑا اس دور کا جھوٹا خدا بن جائے گی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا صحابہ کہف نے کہ نہیں ہمارا خدا اللہ ہے، ان چیزوں کو ہم خدا نہیں مانتے، یہ جو بت ہیں، یہ جو تمہارا اسٹیٹس کو ہے، نہیں۔ تو توحید، خالص توحید اسٹیبلش کرنا فتنے کے دور میں، دس ول سیو یو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور باطل سسٹمز اور باطل خداؤں کا انکار کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، اور امپریس نہ ہونا، اپنی ڈیفینیشنز آف سکسیس ٹھیک رکھنا، یہ بہت ضروری فتنے کے دور میں۔ اس لیے بی ویری کیئرفل۔ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں، یو نیور نو کہ آپ جس پوڈ کاسٹر کو سن رہے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی ویسٹرن انفلوئنسڈ ہے، وہ سراحت کر جائے، اس کی جو آئیڈیالوجی چھپی ہوئی ڈھکی چھپی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سراحت کر جائے آپ کے سب کانشیس میں، آپ کو پتہ بھی نہ لگے، آپ اتنے مٹیریلسٹک ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ لگے، آپ کیپٹلسٹ بن جائیں، آپ دنیا ورشپر بن جائیں، اللہ معاف کرے، بہت دور چلے جائیں ریالٹی سے، پتہ بھی نہ لگے۔ اس لیے اس دور میں اپنی پرائرٹیز ٹھیک رکھیں، اپنے ڈیفینیشنز ریوائز کریں، سکسیس کیا ہے، فلاح کیا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں فلاح کیا ہے۔ بیٹا امپریس نہ ہونا ان چیزوں سے، امپریس جو ہوگا بہت مادہ پرستی سے، وہ دجال سے بہت جلدی امپریس ہوگا، کیونکہ دجال کے پاس پاور، فیم، گلوری، دلائل، آرگومنٹ، سائنٹیفک اور بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا، میرے تو نزدیک وچ کرافٹ آتی ہوگی اسے، ٹھیک ہے نا، تو بڑا کچھ چل رہا ہوگا۔ تو اللہ معاف کرے، عقیدہ از دا اینٹیڈوٹ، اس لیے عقیدہ درست کریں اور ضعیف الاعتقادی نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بیان کرتے ہیں جس طرح وہ کیو میں چلے گئے، وڈرا ہو گئے، پھر وہاں پہ سوئے، لمبی آیات ہیں تو میں ذرا سمرائز کرتا ہوں کہ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ بتاتے ہیں کہ سورج جو ہے جب رائز ہوتا تھا ان کے کیو کے، inclining away from their cave on the right and when it set passing away from them on the left، بتانے کا مقصد ہے اللہ کے سائنز میں سے ہیں، وہ کیو کی لوکیشن ایسی تھی کہ سورج اس طرح سے رائز اور سیٹ ہوتا تھا وہاں پہ، اور ایک اوپن اسپیس میں دیور لائنگ، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی آیات ہیں۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اس کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، پروٹیکٹر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ بیان کرتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم جب انہیں دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے یہ جاگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا خوفناک منظر ہوگا، ان کی آنکھیں شاید کھلی ہوں گی یا کیا وہ سائٹ ہوگی، while they were asleep، ایکچولی وہ اسلیپ تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو رائٹ اور لیفٹ کروٹ دلواتے تھے، اوبیسلی ظاہر ہے ورنہ خون بلاک ہو جائے گا، اگر سائنٹیفک اس سے دیکھا جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی انسان کی، لیکن اللہ انہیں زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا، انٹرسٹنگلی کتے کا ذکر ہے۔ اچھا اس پہ اختلاف ہے، 6 تھے، 4 تھے، 7 تھے، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 4 اس تعداد کا انکار خود کر دیا، لیکن 7 پر آ کے اللہ نے انکار نہیں کیا قرآن مجید میں، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی تھے، اصل بات یہ ہے کہ اس سے لیسن لینا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ 7 پر استدلال کیا مفسرین نے، اسپیشلی چونکہ یہ ببلیکل سورسز میں 7 سلیپرز کے نام سے بھی کہانی موجود ہے، تو اس لیے 7 کا فگر جو ہے وہ ذرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً 7 تھے، اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا، تو کتے کا ذکر ہے یہاں پہ، اور کتا بڑا وفادار ایک جانور ہے۔ تو بہرحال کتا جو ہے ان کی رکھوالی کے لیے اپنی 4 لیگز کو اسٹریچ کر کے انٹرنس پر تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا،
اور اگر تم ان کو دیکھتے تو یو وڈ ہیو ٹرنڈ فرام دیم ان فلائٹ اینڈ بین فلڈ بائی دیم ود ٹیرر. تو تم پر ٹیرر، روب طاری ہو جاتا، خوف طاری ہو جاتا. وہ پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، خوفناک قسم کا وہ منظر ہوگا. تو کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا اس غار کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن ایسی دی. ظاہر ہے مشہور تو ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے، کہاں گئے، تو وہاں پہ کوئی آتا نہیں. جیسے کچھ گھر آپ کو پتہ نا کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں، پوزیسڈ ہیں، اور لوگ جاتے نہیں. کچھ علاقے ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں جانا. کچھ کھنڈرات ایسے مشہور ہو جاتے ہیں. تو اللہ عالم وہاں پہ کیا منظر ہوگا، لیکن بڑا خوفناک ایک منظر تھا، اسپیشلی جو ان کا کتا رکھوالی کر رہا ہوتا تھا وہاں پر بیٹھ کے. اس کے بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. ان میں سے ایک نے کہا تم کتنا عرصہ سوئے؟ تو سب نے کہا کہ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم اس غار میں کتنا عرصہ رہیں. تو اس لیے ایسا کرو، اپنے میں سے ایک کو بھیجو سلور کوائن لے کر یہ شہر میں، اور وہ جائے اور جا کر دیکھے، کوئی کھانا لے آئے، کوئی پروویژن لے آئے، کچھ چیزیں ضرورت کی لے آئے، اور ذرا کوشیس رہنا، دیکھو پہچانا نہ جائے. تو یہ اب دیکھیں بڑی عجیب بات اور بڑی مزے کی بات اس سینس میں کہ جب وہ گیا ہوگا وہ اصحاب کہف میں سے ایک، تو کتنی حیرانگی ان کو ہوئی ہوگی ساری چیزیں دیکھ کے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، اور یہ اللہ کے ونڈرز ہیں. ٹائم اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی تخلیق ہے ٹائم، جیسے اللہ چاہے کرتا ہے. تو سبحان اللہ، انہیں کوئی پہچاننے والا بندہ نہیں نظر آ رہا ہوگا. انہیں دکانیں ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوں گی. 309 سال گزر چکے ہیں، یہ کوئی چھوٹا وقفہ تو نہیں ہے. بلڈنگز بدل چکی ہوں گی، بڑا کچھ ہوا ہوگا. تو بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق ان پہ واضح کیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی ظاہر ہے، جسٹ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، کہ انہیں بادشاہ نے بھی پہچان لیا ہوگا، اس دور کے لوگوں نے بھی پہچان لیا ہوگا اس کرنسی سے کہ یہ تو بھائی بڑی اولڈ کرنسی ہے. جب اس نے شخص نے کہیں سے کوئی سودا خریدا ہوگا، وہاں سے وہ پہچانے گئے ہوں گے، ٹریک ہو گئے ہوں گے. تو پھر لوگوں نے ان کو، ظاہر ہے لوگوں، اور اس دور کے لوگ جو ہے نا وہ توحید پرست ہو چکے تھے. تفاسیر میں آتا ہے وہ جو بادشاہ بھی تھا اس علاقے کا اس دور میں، وہ بھی توحید کی طرف آ گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کی طرف آ گیا تھا، ود سم پلس مائنس کچھ ظاہر ہے پرابلمس، لیکن اوور آل کہہ لیں مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ بڑا فیسینیٹ ہو رہے تھے ان کو دیکھ کے. تو سلیبریٹی تھے اس دور کے. تو اصحاب کہف کو ظاہر ہے پہلا ریئیکشن ان کا یہ تھا کہ یہ تو بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، اور بالکل تھے بھی. بٹ یہ کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے اللہ نے ان کو وفات دے دی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک مسجد تعمیر کر لو، اور وہی لوگوں کا اوپینین غالب آیا کہ یہاں پہ مسجد بنا لی جائے. وہ جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تعداد کے بارے میں آیت نمبر 22 میں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ان میں سے دے ول سے دے ور 3، کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. گیسنگ ایٹ دی ان سین، یعنی کہ تکے مارتے ہیں. رجمم بالغیب، تکے مار رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں. اور کچھ ان میں سے کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو پھر یہ اس پہ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ تکے مارتے ہیں، اس لیے کچھ یہاں پہ جو ہے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ غالباً وہ 7 تھے، کیونکہ اس کو رد نہیں کیا گیا. لیکن اینی وے جتنے بھی تھے، مقصد کیا ہے وہ یہ بات ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں، کل ربی عالم و بعدتہم ما یعلم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. Say, O Muhammad, my Lord is most knowing of their number. None knows them except a few. So do not argue about them except with an obvious argument, and do not inquire about them among the spectators from anyone. اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ سورہ کہف کی کا شان نزول یہ بھی ہے کہ یہود نے قریش کو کہا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ان سے جا کے چند سوالات کرو. اس میں ایک اصحاب کہف کا سوال تھا، ذوالقرنین کا سوال تھا، اور اس میں روح کا سوال تھا کہ روح کیا ہے. اور وہ روح کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں دیا. تو اس میں اسی لیے ذوالقرنین اسلام کا بھی تذکرہ سورہ کہف میں، اور اصحاب کہف کا کتنا ڈیٹیل تذکرہ اللہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا ہے جس میں ایک بڑا عقیدے کا بنیادی پوائنٹ ہے، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی کبھی بھی آپ کچھ بات نہ کیجئے سوائے اس کے کہ آپ انشاء اللہ کہیے، اور یہ نہ کہیے کہ کل میں یہ کر لوں گا.
اللہ یہ کہ آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، الا ان یشاء اللہ، کہ ایکسیپٹ وین ایڈنگ، جب آپ ایڈ کریں کہ انشاءاللہ یا اف اللہ ولز. اب انشاءاللہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جیسا میرا رب چاہے گا یا اف اللہ ولز، اس کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اور جب کسی کو ہم نے مس کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے یا نو کرنا ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، تو اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. And remember when your Lord, when you forget it and say, perhaps my Lord will guide me to what is nearer than this to right conduct. اب یہاں سے ثابت ہوا کہ نبیوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے نبیوں سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور نبیوں کا رول بہت بڑا تھا اور ان کے تھرو ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب انہیں کہا مشرکین کو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ نہیں کہا. ظاہر ہے ایک وہ بشری آپ اس کو کہہ لیں، غلطی تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اس کے بعد اللہ نے پھر ان کی یاد دہانی اس طرف کروائی، کیونکہ وہی کچھ ٹائم نہیں آئی تو پریشان بھی ہوئے ہمارے نبی، اور مشرکین نے پھر مذاق بھی اڑانا شروع کیا. لیکن اللہ نے ان کو ظاہر ہے کریکشن کی کہ آپ یہ کہیں، اور ان کے تھرو امت کو تعلیم دی. اور پھر اللہ نے کہا 309 سال اینڈ ایکسیڈیڈ بائی 9، 309 سال وہ رہے وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اور وہ کتنا رہے، اور اس کو ہر انسین کا نالج ہے کائنات کی. اور یہ آیت نمبر 26 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ترجمے سے. ہاؤ سینگ از ہی اینڈ ہاؤ ہیئرنگ، دے ہیو ناٹ بسائڈز ہم اینی پروٹیکٹر اینڈ ہی شیئرز ناٹ ہز لیجسلیشن ود اینی ون. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی اس لیے آپ پڑھیے، ریسائٹ کیجئے وہ کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب اللہ، اور یہ جو الفاظ ہیں آپ کے رب کے، ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. اینڈ نیور ول یو فائنڈ ان ادر دیم ہم اے ریفیوج، اور کوئی بھی آپ اللہ کے علاوہ ریفیوج آپ کو نہیں ملے گی. یہ بھی فتنہ دجال کا اینٹیڈوٹ ہے. دیکھیں دجالی فتنہ، اب اس میں میں ایک بات بھی بتاؤں کہ یہ ٹاپک فیسینیٹ بھی بڑا کرتا ہے لوگوں کو. فتنہ دجال، اس پہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، اور ینگسٹرز کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. انڈرسٹینڈیبل، ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ان دا سینس کہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں، کچھ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت میسو فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہر نماز میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی یہ دعا پڑھنا درود ابراہیمی کے بعد. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہماری ڈیفیٹیڈ مینٹیلٹی ہو جائے اور عمل نہ آئے. اصل بات ہے عمل. قرآن از آل اباؤٹ ایکشن، قرآن از اباؤٹ عمل. اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ رجوع، قرآن سے رجوع کرنا، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بنانا، جیسے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی پڑھیے، ریسائٹ کیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن سے جو انسان تعلق بنائے گا اس دور میں انشاءاللہ وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اور قرآن کو جو سمجھے گا. یہ اینٹیڈوٹ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ اس کے بعد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آیت نمبر 28. یہ بھی اینٹیڈوٹ، یہ بھی پالیسی ہے. اس دور میں، فتنے کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، صبر کے ساتھ، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس پہ صبر کرتے ہوئے، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو کہ اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اس کے چہرے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے، بیسیکلی سیکنگ ہز کاؤنٹیننس، اس کی خوشنودی. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور دیکھیں آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جو دنیا کے ورشپرز ہیں، جو عبد الدرہم اور عبد الدینار ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ڈسٹرائڈ آر عبد، وہ ٹو عبد الدرہم اور عبد الدینار، یعنی تباہی ہے پیسے کے غلام کے لیے، پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے اس نے. تو یہ ثابت ہوا کہ بہت مٹیریلسٹک لوگوں کے درمیان آپ رہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے. اس لیے کریٹ یور اون کیوز ان یور یونیورسٹیز، ان یور ہاسٹلز، ٹھیک ہے نا. فتنے کی جگہ پر ہیں تو کیو کریٹ کریں، ورچوئل کیوز ایون کریٹ کریں، مطلب آپس میں بیٹھیں، زوم کلاسز ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور
اپنے کیمپس میں کیوز ہیں، اپنے محلوں میں کیوز ہیں. وی نیڈ دعویٰ آرگنائزیشن. وی نیڈ پیپل جو اس طرح کے ایونیوز کریٹ کریں جہاں پہ دوسرے لوگ بھی آئیں، کنیکٹ ہوں، لائک مائنڈیڈ ہوں، اسٹرینتھن کریں ایک دوسرے کے دلوں کو، ایک دوسرے کو تقویت دیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیفینیشنس ٹھیک رہیں گی ہر چیز کی، آپ کے کانسیپٹس ٹھیک رہیں گے، آپ کے دل کو اسٹرینتھ ملے گی. اگر آپ ہر وقت ان لوگوں میں ہوں گے جو دنیا دنیا دنیا، اتنا دور چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا. اور نیگیٹو کمپنی کی ایک انرجی ہوتی ہے. ہر بندہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ نیگیٹو لوگوں میں رہ کے بھی اسٹرانگ رہے اور انہیں دعویٰ بھی کرے. اس لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ برج بن جائیں جس پر چڑھ کر لوگ آگے چلے جائیں لیکن وہ برج خود کلیپس کر جائے، یا ایسی موم بتی نہ بن جائیں جس سے تمام لوگ شمع لے لیں اور وہ خود موم بتی ختم ہو جائیں، یعنی موم بن کے رہ جائیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو اپنے ایمان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور کیسے؟ کہ ان لوگوں میں رہنا، اچھی کمپنی، گڈ فرینڈشپس، دیٹس دی اینٹی ڈوٹ. اور پھر دیکھیے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور دیکھیں ان لوگوں کو اوبے نہ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں جن کے دل ہم نے سخت کر دیے ہوئے ہیں اور وہ ہیڈ لیس ہیں ہماری یاد سے، اور جو اپنی خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا افیئر جو ہے وہ نگلیکٹ میں، ہوز افیئر از ایور ان نگلیکٹ. اللہ معاف کرے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ان دوستوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے جو ہیومن بینگ فرینڈز ہیں اور ہیومن کمپنی ہے. یہاں پہ ایک اور کمپنی میں سمجھتا ہوں جو آج کے دور میں جو ہمارے فرینڈز اور کمپنی ہے وہ یہ ہے، یہ چیز. اور سوشل میڈیا اینڈ انسٹاگرام اینڈ آل دیز پلیٹ فارم، یہ دوست سے بھی بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوست کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ہر وقت ہے، اس کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ کتنی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. یہ تو ہمارے دوست سے بھی قریبی چیز ہو چکی ہے. تو دیکھیں اس کو بھی دیکھ کر استعمال کریں. ایسا نہ ہو یہ چیز ہی آپ کو جو ہے وہ مٹیریلسٹک بنا دے اور اتنا دور لے جائے سچائی سے، حقیقت سے بہت 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 آپ کو دور لے جائے. اللہ تعالیٰ معاف کریں. تو یہ بھی ٹیک کیئر آف دس اینڈ یوز دی اپلیکیشنز وائزلی. ٹھیک ہے نا؟ اپلیکیشنز فتنہ ہیں، مطلب کتنا ایمان خراب ہونے کا چانسز ہیں ان جگہوں پہ. سو ٹیک کیئر آف دس. اس کے بعد وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. And say the truth is from your Lord. اے نبی ان سے کہیے حق رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. تو جو چاہتا ہے فمن شاء فلیؤمن، وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہتا ہے کفر کرے. فری ول ہے انسانوں کے پاس. ٹھیک ہے؟ یہاں سے ثابت ہوا اللہ نے دکھا دیے راستے بھی، دکھا دیے صحیح غلط کی پہچان بھی دے دی. فالہمہ فجورہا و تقواہا. اب تمہاری چوائس، اب راستہ کیا لوگے. اس سے ثابت ہوا انسان کے کنٹرول میں بڑا کچھ ہے، انسان کے بس میں بڑا کچھ ہے. ٹھیک ہے؟ لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار نہ ہو جائیں. ایفرٹ کریں، ہر چیز میں ہم ایفرٹ کرتے ہیں. دنیا کے کام کے لیے ہم مطلب قربان بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. تو اس لیے دین بھی یہی مانگتا ہے، ایفرٹ مانگتا ہے. ایفرٹ کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا. یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس سے پچھلی آیا کو میں دوبارہ سے مینشن اگر کروں، اس میں ذکر کا بھی ہے تذکرہ، وہ بھی اینٹی ڈوٹ ہے. دجال کے دور میں ذکر جو بہت لوگ کرتے ہوں گے انشاءاللہ ان کی بھی وہ آنکھ کھلی رہے گی جو دجال کو پہچان لے گی اور فتنہ دجال کو پہچان لے گی. انفیکٹ ذکر کا تو ذکر اس کے آنے سے پہلے بھی ہے. گلوبل فیمن آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قحط سالی آئے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دور میں ہم کیا کھائیں پیئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر تمہاری خوراک ہوگی. اور ذکر کا باقاعدہ ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر تمہاری خوراک ہوں گی. تو اس کے بینیفٹس ہیں ان اذکار کے. اوکے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ indeed we have prepared for the wrongdoers a fire whose walls will surround them and if they call for relief they will be relieved with water like murky oil, Allahu Akbar, which scalds their faces. Wretched is the drink and evil is the resting place. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ریوائز کرتا رہے ان چیزوں کو تاکہ وہ ٹھیک رہے، اس کا ایمان برقرار رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا. Indeed those who have believed and done righteous deeds, indeed we will not allow to be lost the reward of those who did well in deeds. یہ تقویت کے لیے آیا تھا. ہر اس انسان کے لیے جو آج کے دور میں دین پہ عمل کر رہا ہے اس کو تنگ کیا جائے گا، اس کو بیکورڈ کہا جائے گا، اس کو جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے
اور بڑی مشکلات اس کو فیس کرنی پڑیں گی، تنگ ہو جائے گی دنیا اس کے لیے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ معاف کرے حرام ہو رہی ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک چیز کا میں اجر دوں گا، ایک ایک چیز کا انشاءاللہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اس کے بعد دوز ول ہیو گارڈنز آف پرپیچول ریزیڈنس، آیت نمبر 31، انہیں ایسے باغات دیے جائیں گے، جنات و عدن تجری من تحتہم الانہار، جہاں پہ پرپیچول ریزیڈنس ہوگی، ان کی گارڈنز ہوں گے، جہاں پہ بینیتھ دیم ریورز ول فلو، اور وہاں پر یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہاں پر ان کو ایڈون کیا جائے گا ود بریسلیٹس آف گولڈ اینڈ ول ویئر گرین گارمنٹس آف فائن سلک اینڈ بروکیڈ۔ یہ ایسے لباس ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے دنیا میں۔ تو یہ بہت زبردست نعمتیں ہیں جنت کی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے وہ چیز پریپیئر کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی فیسینیٹنگ نعمتیں ہیں، رائٹ، اور بہت ہی نیو ہوگا سب کچھ وہاں پہ جنت میں۔ تو اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور پھر اللہ کا ریکلائننگ دیر ان آن ایڈونڈ کاؤچز، ایکسیلنٹ از دا ریوارڈ اینڈ گڈ از دا ریسٹنگ پلیس، نعم الثواب و حسنت مرتفقہ۔ اور پھر اب جو واقعہ آ رہا ہے، ایک چیز میں انکمپلیٹ رہ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف کہ وہاں پہ قبر پہ یا مقبرہ جو تھا وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، کچھ لوگ یہاں سے مزار بنانے کی جو ہے وہ دلیل لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ ضرور کہا کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے، ان کا ہی اوپینین حاوی ہوا جو مسجد بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یہاں یہ تو نہیں کہا نا کہ ان کی بات صحیح تھی، وہ تو یہ کہا کہ ان کا اوپینین وہاں پہ حاوی ہوا۔ تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، اس دلیل کے برعکس جو لوگ یہ دلیل لیتے ہیں، احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے یا ایک خاص لینتھ پہ کھڑا کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنا دینا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میلہ گاہ بنانا یا جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایک مقبرہ تعمیر کر دینا اور وہاں لوگ جائیں برکت کے لیے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ توحید میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، دیکھیں جس بندے کا اتنا عقیدہ ویک ہے کہ وہ ایک انسان اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اسے انسان کو چھوٹے موٹے کرتب کر کے دکھا رہا ہے اور وہ ان کرتب کو بلیو کر رہا ہے، کرتب پہ یقین کر رہا ہے، وہ اس بندے سے نہیں بچ رہا جھوٹے پیر سے، تو وہ دجال سے کیسے بچ جائے گا؟ اللہ معاف کرے، جس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، وچ کرافٹ کا وہ ماہر ہوگا اور سائنٹیفک بڑی چیزیں ہوں گی اس کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لوگوں کو اسی طرح تو ڈسیو کرے گا کہ میرے پاس یہ والا نالج ہے، ایون زندہ کر کے دکھا دے گا ایک بندے کو۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے جو آلریڈی اتنے عقائد ان کے ضعیف ہیں چیزوں کو لے کے، جیسے ہماری سوسائٹی میں، تو وہ کیسے؟ اس لیے توحید پکی کریں اپنی، یہ دجال سے بچنے کا بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اچھا، اب جو آیت نمبر 32 آنورڈز ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْن، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ دو ایسے اشخاص کا ذکر کر رہا ہے جو کہ ان میں سے ایک کے پاس بہت سے باغات تھے، وہ زیادہ امیر تھا، بڑی پراپرٹی تھی اس کے پاس، ایگریکلچر، اور اس کے نہر بھی بہتی تھی اس کے باغات کے ساتھ سے، انگور کے باغات، پھلوں کے باغات، بڑا کچھ تھا۔ دوسرا تھا اس کے پاس بھی تھے لیکن وہ اس لیول کا امیر نہیں تھا۔ تو دونوں کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا، اور ایک کا رویہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ ہمبل اور ہر چیز کے بارے میں کہنے والا کہ میرے رب کا فضل ہے، کریڈٹ خود نہ لینے والا، یہ نہ کہے کہ میں سیلف میڈ ہوں بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی بڑا، وہ اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ اور اپنے دوست کے پاس جب بیٹھتا تھا، وہ یہ باقاعدہ اس کا دوست تھا، اور دیکھیں اسی لیے ایک اچھا دوست ہونا ساتھ کتنا ضروری ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہے۔ تو وہ اسے اکثر کہتا تھا کہ دیکھو تم ایسی باتیں نہ کرو، پہلے والے کو تمہارے الفاظ میں تکبر ہے، تم جو ہے وہ سمجھتے ہو تم سیلف میڈ ہو۔ تو وہ کہتا بھی ایسے تھا، وہ کہتا تھا جی کہ یہ سب جو ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جب بھی اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ متکبرانہ جملے کہتا تھا، اور جو ہے وہ اکثر یہ پھڑی مارتا تھا کہ فقال لصاحبہ، اس کا جو صاحب تھا، اس کا جو دوست تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، I am greater than you in wealth and mightier in numbers of men، میرے پاس نفری بھی ہے، مال بھی زیادہ ہے،
سب کچھ ہے. پھڑی مارتا تھا نا، ان شارٹ شوخی مارنا، اس میں شوخی اللہ کو پسند نہیں. اللہ مختالن فخورا کہا نا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہ شوخی مارنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. اور وہ دخل جنت و ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید حاضی ابدا، اور جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ چیزیں کبھی ختم ہوگی. یعنی وہ اس بات پہ اترا رہا تھا کہ واہ کیا سلطنت میں نے کھڑی کر دی ہے. اور آج یہ کتنا کامن ہے، پراپرٹی ڈیلرز، پراپرٹی کے کام کرنے والے، مطلب ٹاؤنز بنانے والے، متکبرانہ جملے کہہ جاتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین بڑا اتراتے ہیں یہ دیکھو میرا امپائر، یہ میں نے کھڑا کیا ہے. تو یہ جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. توکل بیسڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اللہ کا فضل ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہاذا من فضلی ربی. سلیمان علیہ السلام سے تو کوئی امیر نہیں ہو سکتا نا، ان کے محل جیسی تو عمارت کوئی نہیں بنا سکتا. اور جو ان کے پاس فورس تھی، یعنی جانور، ونڈ کا کنٹرول، اس کے بعد جنات، تو سلیمان علیہ السلام سے تو زیادہ کوئی نہیں ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ہاذا من فضلی ربی. اس لیے یہ تکبر بھی انسان کو نا بڑا، مطلب یہ ایک ہڈن شرک کی طرف لے جاتا ہے. انسان کو نا پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے نفس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. جیسے اس شخص نے آگے کہا، اللہ نے کہا کہ پھر اللہ نے اس کو پنش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کے باغات تباہ و برباد ہو گئے اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، سر پیٹتا رہ گیا. اور اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے دوست نے اسے کہا تھا کہ تجھے چاہیے جب تو اپنے باغات میں انٹر ہو تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس نے الفاظ نہیں کہے. تو وہ تکبر میں بڑھتا گیا. اور بلکہ اس کی مینٹالٹی یہ تھی کہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے تو اگر مجھے یہاں دیا ہے تو وہاں بھی بہت دے گا. یعنی ہی واز ڈیسیوڈ انٹو بلیونگ کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دیز تھنگس، میں انٹائٹلڈ ہوں، میں نے کچھ بہت اچھا کیا ہے تبھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ڈیفینیشن ہی غلط تھی. یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اگر اللہ آپ سے خوش ہے تو آپ کو بہت مال دے دے گا، اور یا اللہ آپ سے ناراض ہے تو آپ پہ غربت آ جائے گی. یہ کوئی ڈیفینیشنز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو، مال دے کے بھی اور غربت سے بھی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی آزماتا ہے. تو ایز لانگ ایز انسان کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہیں، انسان اللہ کے ساتھ توحید اور وہ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہے. یہ کوئی کامیابی کی ڈیفینیشنز نہیں ہے. تو اس کے دوست نے اسے کاؤنسل کیا کہ دیکھو بھائی میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن تمہیں بھی میں یہ وارننگ دے رہا ہوں تم ایسا نہ کرو. اور اس کے بعد جب تباہی آئی اس کے باغات میں تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اور بلکہ اس نے یہ کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ اس نے کہا اوہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ایسوسیٹیڈ ود مائی لارڈ اینی ون. اللہ اکبر. یعنی کہ اس نے اقرار کیا میں نے شرک کیا ہے. کس چیز سے شرک؟ میں نے دنیا کو خدا بنا لیا، میں نے عبد الدرہم اور عبد الدینار بن گیا اور اپنے نفس کی عبادت میں نے شروع کر دی، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ بیٹھا. اور پھر دیکھیں کیا ہوا. اور اسی لیے پھر اللہ رب العالمین جو ہے آیت نمبر 45 میں اس پیسج کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. یہ آیا پہ آپ مزید غور کیجیے گا جو آیت نمبر 45 ہے اور جتنے اینٹیڈوٹس بتائے اس پہ. اس آیت میں اللہ نے دنیا کی مثال پیش کی ہے. اس کو مزید ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ اس لیکچر کو دیکھنے بعد اس آیت پر غور کیجیے گا، آیت نمبر 45. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈیفینیشنز، کانسیپٹس ٹھیک کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے اور ڈسیپشن سے بچ سکیں، یعنی فتنہ دجال سے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.